السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل گل سینٹر میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے گل سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بحیثیت حاکم و قاضی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر معجزات سے نوازا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم اور قاضی ہونا بھی ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ سنت اللہ یہی رہی کہ ہر نبی کو بتقاضۂ زمانہ معجزات عطا کیے گئے۔ اسلوب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بین الاقوامی اور بین الممالک تعلقات نہ ہونے کے باعث سابقہ انبیاء علیہ السلام عالمگیر اور بین الاقوامی حیثیت کے حامل نہ تھے۔ ان کی تعلیمات محض اپنے قوموں کے لیے تھیں۔ شعیب علیہ السلام قوم مدین اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ایک ہی زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قوموں اور ممالک میں تعلقات بڑھنا شروع ہوئے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز پر بین الاقوامی تعلقات کا عبوری دور اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ مہمات پسند عرب ایک طرف حبشہ، مصر اور شام کو تو دوسری طرف چین، ایران اور ہندوستان کو کاروان تجارت لے کر جانے لگے تھے۔ ان حالات میں انسانیت کو ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو حاکم، سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ عالمگیر بھی ہو، تاکہ ہر قسم کی عالمی گتھیاں آسانی سے سلجھائی جا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 5 سال پہلے مرنے والے رومی شہنشاہ جسٹینین نے رومی قوانین کی تدوین کا کام انجام دے کر دنیا کو ایک چیلنج دیا کہ اس سے بہتر کوئی قانون لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی عرب کے بے مہار معاشرے میں جن قوانین کے ذریعے عدل و انصاف کو رائج کیا، رہتی دنیا تک ان کی نظیر پیش کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از ہجرت مکی زندگی میں ہی سیاست کی طرح ڈال دی تھی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہجرت حبشہ ہے، جس کی بدولت اسلام ایشیا سے افریقہ تک پہنچ گیا۔ دوسری کڑی بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ ہر حال میں سننا اور اطاعت کرنا ہمارا شیوا رہے گا۔ مسلمانوں سے لیا گیا یہ اقرار ایک عظیم اور مثالی سلطنت کی خشت اول ثابت ہوا۔ اس موقع پر اسلام لانے والوں کے مطالبے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا سیاسی سفیر بنا کر یثرب روانہ کیا۔ جب ان کی کوششیں ثمر آور ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثلاثہ کے بعد ہجرت کرتے ہی باقاعدہ سیاست کا آغاز فرما دیا۔ سیاست رسول کے نمایاں پہلو۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قدم بقدم کامیابیوں سے معمور ہے، جن کا احاطہ انسانی دسترس سے باہر ہے۔ یہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے نمایاں پہلو اور ان کے ثمرات ذکر کرنے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا تو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کے باوجود انتقام کے جوش میں اہل مکہ پر حملہ آور نہیں ہوئے، بلکہ اعلیٰ درجے کی دانائی و عقل مندی سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کا دفاعی نظام مضبوط کرنے کو ترجیح دی۔ مدینہ منورہ میں وفاقی شہری مملکت کا قیام عمل میں لا کر مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کرنے اور یہود سے سیاسی سمجھوتے کے لیے 50 دفعات پر مشتمل ایک دستور مرتب کیا۔ داخلی استحکام سے فارغ ہو کر حفظ ما تقدم کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کی تدبیر یوں فرمائی کہ مدینے کے جنوب مغربی ساحل پر واقع قبائل بنو زمرہ، جہیزہ، بنو غفار وغیرہ جو قریش کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھے، ان سے سیاسی معاہدات شروع کر دیے تاکہ قریش کا معاشی استحصال ہو اور ان کی نقل و حرکت سے باخبر رہا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیاسی عمل نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ کامیاب خارجہ پالیسی داخلی استحکام کی مرہون منت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجہ سیاست کا شاہکار صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے۔ سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ شمال و جنوب سے اہل مکہ اور اہل خیبر کے نرغے میں تھا۔ یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکے تھے۔ بیک وقت دونوں سے مڈ بھیڑ جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف تھا۔
کسی ایک کی سرکوبی کے لیے دوسرے فریق سے صلح کرنا ناگزیر تھا۔ اہل خیبر کی نسبت اہل مکہ میں معاہدہ کی پاسداری زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو ترجیح دیتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر ان کی وہ شرائط بھی قبول فرمائی جو بظاہر مسلمانوں کے مواقف نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا یہ وہ روشن باب ہے جسے چشم فلک نے فتح مبین میں بدلتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کے پس پردہ پیغام یہ ہے کہ بیک وقت کئی محاذوں سے اجتناب کیا جائے اور اس دشمن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے جس سے اندیشہ نقصان کم اور نفع کی امید زیادہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ ساز الفاظ: آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو، سیاسی فراست کا ایسا مظہر ہے جس کی بدولت لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسی کا پل ہے کہ مکہ مکرمہ آج تک مسلمانوں کے زیر تسلط ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ خیبر اور مکہ کے زیر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت اسلامیہ کی حدود بڑھانے اور آفاقی دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے سفارتی مہم کا آغاز کیا۔ سلاطین کے نام دعوتی خطوط ارسال کیے جس سے اسلامی سلطنت کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مختلف قبائل سے رشتہ داری قائم فرمائی۔ کامیاب حکمران کا اپنی رعایا سے رابطے میں رہنا ضروری ہے اور رشتہ داری سے زیادہ رابطے کی کوئی مؤثر صورت ہو نہیں سکتی۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں انبیاء کرام کو اپنے مقدس کاز میں کن فیکونی کامیابیاں نہیں ملی بلکہ انہیں بھی اسباب اختیار کرنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی زندگی میں وہ کون سے اسباب اختیار کیے جن کی بدولت کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتی رہیں؟ چند ایک ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 ہے دشمنوں کا دل موہ لینا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں مال کے خرچ کے بارے میں ارشاد ہے: کسی علاقے یا ملک کے باشندوں پر مسلم حکمران کا اس لیے مال خرچ کرنا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ فتح مکہ سے قبل قحط سالی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 اشرفیوں کی خطیر رقم غریب و نادار لوگوں میں تقسیم کروا کر دشمنوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ دوسرے نمبر پر ہے عہد و پیمان کی پاسداری۔ صلح حدیبیہ کے عہد نامے میں ایک شق یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی باشندہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے اہل مکہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بظاہر اس شرط کی پاسداری محال تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے ابو جندل بن سہیل کو صبر کی تلقین فرما کر کفار کے حوالے کر دیا۔ تیسرا رہنما اصول ہے اقلیتوں کی خود مختاری۔ یہودی زانی اور زانیہ کا مقدمہ جب اسلامی عدالت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مذہبی خود مختاری کا لحاظ رکھتے ہوئے توریت کے مطابق ان پر سزا نافذ کی۔ چوتھا اہم اصول تھا متفقہ بات کی دعوت دینا۔ سیاسی ہم آہنگی اور بین الاقوامی معاملات کی خوشگواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور دوسری اقوام کے مشترکہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوتی دین کا آغاز کیا۔ اور سب سے اہم پوائنٹ ہے شجاعت و بہادری۔ سیاسی کامیابیوں کے لیے موقع شناسی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقع شناسی کے پیش نظر سیاسی معاہدات میں جہاں شفقت، نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا، وہاں بوقت ضرورت سختی و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا رعب بھی قائم رکھا۔ غزوہ خندق کے بعد فتح خیبر میں یہود کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا اور منافقین کی مسجد ضرار کو نیست و نابود کرنا اس کا واضح ثبوت ہے۔ اب ہمارے موضوع کا اگلا حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت قاضی کیا کردار رہا۔ تعلیمات الہی میں قضاء کلیدی منصب ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ انبیاء میں حضرت داؤد، سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عہدے پر براجمان رہے۔ اسلام کے فلسفہ قضاء کا نچوڑ عدل و انصاف کا قیام، ظالم و غاصبوں کو سزا دے کر بنی نوع انسان کے حقوق کا تحفظ
اور جابر لوگوں کو حق و انصاف کی قوت اور اقتدار کے سامنے جھکانا ہے۔ منصب قضاء کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان مسائل میں سے ہے جن پر قرآن کریم نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے بعد سب سے زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ منصفانہ قضاء کے بغیر نظام مملکت اندھیر نگری ہے۔ نبوت سے پہلے ہی آپ وسلم اپنی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر لوگوں کے ہاں اس منصب کے اہل ہو چکے تھے۔ حجر اسود کی تنصیب کا حکیمانہ فیصلہ، جس سے تمام قبائل خون ریزی سے بچ گئے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نبوت کے بعد جب آپ وسلم اس منصب پر فائز ہوئے تو تائیدی یزیدی شامل حال رہی، جس کی بدولت تہذیب و تمدن سے کوسوں دور عرب کے اجڑ ان پڑھ اور بے لگام قبائل کو آپ وسلم نے قانونی دائرے میں لا کھڑا کیا، ان کی ایسی تربیت کی کہ رہتی دنیا تک انسانیت ان کے عدل و انصاف کے کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدالتی فیصلے۔ رسول اللہ نے اپنی 10 سال حکومت میں معاشرے میں رونما ہونے والے ہر قسم کے مسائل کا تسلی بخش حل پیش کر کے اسے واجب التعمیل قرار دیا۔ آپ وسلم کی حیثیت محض قاضی ہی کی نہیں بلکہ شارع اور مقنن کی بھی ہے، اس لیے آپ کے فیصلوں کو ناقابل ترمیم قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ و تابعین غرض امت کے ہر طبقات نے عدالتی نظام میں آپ وسلم کے فیصلے کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہیں وہی حیثیت دی جو قرآن کریم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے کیے ان میں سے اکثر کتب احادیث و فقہ میں جا بجا ہیں۔ رسول اللہ نے منصب قضاء کے کچھ سنہری آداب اور اصول واضح کیے ہیں۔ فیصلہ کرتے وقت انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ فلسفہ قضاء، عدل و انصاف کا قیام بحسن خوبی ہو سکے۔ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق غصہ خون کے کھولنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں پر جذبات کا پردہ پڑنے سے انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ دوسرا اہم نکتہ ہے شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ آدمی کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے معاملہ فہمی میں باریک بینی نہیں رہتی۔ تیسرا پوائنٹ ہے فریقین کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ فریقین کی بات سن کر ہی مقدمے کی نوعیت سمجھ میں آئے گی اور فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ فیصلہ کرنے میں امیر غریب اور آزاد و غلام کے درمیان مساوات کرنا، اگر ایسا نہ کیا جائے تو قضاء کی روح ہی باقی نہیں رہے گی۔ 10 سال کے اس قلیل عرصے میں عدل و انصاف کے پیکر عالمگیر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عدالت میں لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ایک اجنبی یکساں ہیں، اپنی بے مثال سیاست اور نرالی قضاء سے عرب کے نراج معاشرے میں 12 لاکھ مربع میل پر پھیلی ایسی مستحکم و بے نظیر اسلامی مملکت قائم کی جس کا طرز امتیاز عدل و انصاف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست و قضاء کے سنہرے اصول رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی روشنی میں ہر دور کے مفکرین اپنی راہیں متعین کر سکتے ہیں۔